ٹھیک ہے آخری بار مجھے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ آج منہا سے اس کا انتظار کرتے تھک کر آ کر بیٹھ گئی۔ اتنی گرمی میں اس کا انکار کرتے وہ تھک گئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی۔ ابھی وہ اکیلی میں اچھی فون میں مصروف تھی کہ اس نے اچانک اس کے سامنے جوس کا ڈبہ رکھتے ہوئے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو تم پہلے جاؤ نا، اب میں کیوں آئی ہوں؟ واقعے سے کہتے ہوئے اس کا جوش پینے اور سادن بس مسکرا کر رہ گیا۔ سوری یار پلیز ناراض نہ ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یار کوئی تو بات کر لو پلیز۔ اب تو 3 دن بھی ہو گئے ہیں۔ وہ اس کو منت کرنے لگا۔ اب ایک ہے میں تمہیں بتا دیا کروں گی کہ لیٹ ہو گیا۔ اوکے اوکے تم بتا دیا کرو، اس کو سلیپ کرتے ہوئے وہ بولا، وہ بھی جس نے نہیں کی۔ اور پھر دونوں گلاس کی جانب نظر آنے۔ وہ آفس میں بیٹھا کام میں مصروف اپنے کام پر دھیان دے رہا تھا۔ کمل بھی موم کی وجہ سے وہار سے صحیح کی طرح بات نہیں کر سکا تھا، مگر اسے جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا۔ ابھی وہ اس سوئی میں تھا کہ اچانک دالے پیروش بولی اور حیدر سلام پھر کیا جا رہا ہے جو اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ ہم کچھ نہیں۔ وہ بھی اپنی سوچ میں گم تھا۔ ہم اچھا پک کر اپنے نکال کر چھوڑے کب کھلا رہی ہو؟ اس نے شرارت سے کہا۔ مصطفیٰ نے بھی اسے حیدر کو دیکھا جو شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر 1 منٹ میں سب کچھ سمجھ کو لگ گئی تھی۔ اس تک کسی نے خبر پہنچائی یہ ایک سارم بھی نہ لائی کہ انار جیتا ہے۔ اس نے جو کہ کیا اچھا ہے بھائی جیسے دوست کو تم نے جانا گوارا نہیں کیا، یہ کہاں کا انصاف ہے ہاں؟ اس نے اپنی مفتولی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ 4 اور مصطفیٰ نے ایک سانس لے کر کہا، یار میں کوئی اسے جگر کا گن نہیں لے آیا کچے، ابھی میں نے صرف ڈیلر سے بات کی ہے۔ اس نے کہا اچھا چل کوئی بات نہیں، احسان کرتے ہوئے بولا، اور آخر میں سے گھورنے ہوئے شرارت سے سیکھنے لگا۔ مہربانی آپ کی۔ مصطفیٰ نے بھی جان جیت جانے پر شکر کیا۔ اچھا میں اچھا سائی کریں، باہر جا کر انجوائے کریں، دودھ نہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور مصطفیٰ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانا تھا۔ آج ہونے چاہتے ہوئے بھی اس سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ یہ جگہ بھی عرشی نے بھی جگہ کی تھی۔ آج وہ اس سے قصے کو ختم کر دے گا۔ وہ اس کے انکار میں بیٹھی تھی۔ وہ کیفے کے دروازے کے سامنے 2-3 کپل چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اکیلے میں زیادہ شور نہیں تھا۔ وہ کھڑکی سے ایک طرف دیکھنے میں لگی تھی۔ اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی اور وہاں بے ساکت ہو گئی۔ وہ اس سے آخری بار دن پہلے ملی تھی اور اب اس کو یہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، شاید اس کا دوست، مگر ابھی تک اس کی نظر مہتاب پر نہیں پڑی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ والے ٹیبل کے سامنے والے ٹیبل پر جا کر بیٹھا۔ اس کا رخ مہتاب کی طرف ہی تھا۔ گرے صوفے میں واقعی کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی میں اتنی مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ عاشر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ مصطفیٰ کی پشت دروازے کی طرف تھی، اور تو عاشر اسے دیکھ نہیں پایا۔ مہتاب عاشر نے اس کے سامنے ہاتھ ملایا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ تم کب آئے؟ وہ بے دہانی سے پوچھ بیٹھی۔ بس ابھی آیا۔ کیا ہوا؟ تم کس کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ میرے آنے کا بھی نہیں پتہ چلا؟ وہ کہتے ساتھ ہی موڑا، مگر اسی وقت ایک ویٹر مصطفیٰ کے ٹیبل پر آیا جس سے عاشر اس کا چہرہ نہ دیکھ پاتا، اور مہتاب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ عاشر نے بے اختیار اس کو پکارا۔ وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو مہتاب۔ وہ مسکرا کر اب مہتاب بھی مسکرائی سنبھل چکی تھی۔ وہ میں کیا بولوں؟ تم نے مجھے بلایا ہے، بولو کیا بات کرنی ہے؟ اور اس وقت مصطفیٰ کی نظر اپنے ساتھ ٹیبل پر پڑی تو اسے لگا جیسے اس کی دنیا ہی تھم گئی تھی۔ کتنے دن سے وہ اس کے ذہن پر سوار تھی، آج آخرکار اس نے اپنے سامنے اسے دیکھ لیا۔ وہ کھو سا گیا۔ حیدر سے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں سمجھ پایا۔ ڈارک ریڈ سوٹ میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک اس نے غور کیا، وہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے ایک دم سے غصہ آیا۔ اس کے دل نے بے اختیار کہا، نہیں وہ ایسی ہو نہیں سکتی۔ وہ اسے کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ تو یہ ہے دو حیدر کے کہنے پر چونک گیا۔ ہاں مختصر سا جواب دیا گیا۔ یار اگر اس کی منگنی ہوئی ہو یا پھر نکاح۔ حیدر اپنی بات پوری کر ہی نہیں سکا کیونکہ مصطفیٰ اسے بہت تحصیلے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہ بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ صرف میری ہے۔ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا آخری جملہ مہتاب کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جبکہ حیدر اس کی دیوانگی کو سمجھ گیا۔ صحیح یار۔ تو تب ہی ابھی عاشر نے جب مہتاب کا ہاتھ پکڑا اور مصطفیٰ کو لگا بس اس سے زیادہ نہیں وہ برداشت کر پائے گا۔ دیکھو مہتاب میں شرمندہ ہوں، میں کسی کو بھی تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہوئے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مہتاب جو شوق تھی اس کی بات سن رہی تھی، اس کی حرکت پر بوکھلا گئی اور فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا۔ عاشر تمہیں پتہ ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہاں؟ وہ غصے سے بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ تایا ابو اور تائی امی کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دو پلیز۔ اور
गुस्से से कैफी उठकर चली गई। मुस्तफा को भी कुछ सुकून मिला था। महताब के जाने से और कुछ सोचते हुए वो हैदर की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो इसके जवाब न देने पर मोबाइल पर मसरूफ हो गया था। सो हैदर मुस्तफा से पुकारा। हाँ भाई, मिल गई फुर्सत। हाँ। वो टेबल पर फोन रखते हुए इस पर तंज करने लगा। मुस्तफा से घूरा तो वो बेहोश हुआ। मेरी बात गौर से सुनो, वो इसको सीरियस होता देखकर बोला। वो गुमसुम के घर में दाखिल हुई और सीधा जाकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी। सीमा बेगम जो अपने कमरे से निकल रही थी, उसको देखकर चौंक गई। अरे मेरा बच्चा आ गया। वो इसके साथ बैठकर इसके माथे पर प्यार करते हुए बोली। वो इनके सामने सीने में मुंह छुपा गई। मुझे तो तुमसे एक बात करनी थी बेटा, वो बात शुरू करते हुए बोली। जी अम्मी। महताब सीधी होकर बैठ गई। आज आयशा भाभी का फोन आया था, वो आशिर के लिए तुम्हारे हाथ मांग रही है। वो अपनी बात खत्म करते हुए बोली। जब महताब पर इनकी बात किसी अहम की तरह गिरी, तब क्या वो शौक में थी कि हाशिर ने घर में भी बात कर ली, और यकीनन दो लोग हाशिर की जिद की वजह से ऐसा कर रहे थे। ताया अबू भी मांगने क्या? वो अभी बेयकीनी से पूछ रही थी। नहीं बेटा, तू मेरी बात समझ से बाहर है। वो भाई से तो पूछा ही नहीं, भाभी ने मुझे लगता है बिन आशिर की जिद की वजह से कह दिया है। आने का भी कुछ नहीं कहा। ऐसे में कोई रिश्ता होता है? हम तो बस वो ऐसे ही कह रही होंगी। आप छोड़े ही, मैं वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ। मगर बात कहते हुए साथ ही ऊपर कमरे में चली गई। दो गाड़ी से उतरकर सामने रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगी। ब्लैक जींस और टॉप में दिल खुले छोड़े, ऊपर से विब्रेंट लिपस्टिक लगाए और सबकी तवज्जो अपनी तरफ। इसका टॉप इतना लुक था कि इसके जिस्म का एक एक हिस्सा नुमाया हो रहा था। लोग आते जाते इसे देख रहे थे और ये सब अपने हक रखते हुए मुस्कुराकर जाती। वो अली मुंह में डाले अंदर दाखिल हुई, अपना फोन बैग से निकालते हुए। जैसे इसकी नज़र सामने ही इसका एक में गिरा हाथ साकत रह गया। जो मंजर इसको देखने को मिला, वो एक नज़र के लिए साकत ही रह गई। फिर मुझे आने पर सिमर के चेहरे शैतानी मुस्कुराहट आई। अच्छा तो ये कब है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। मुस्कुराते हुए दोनों पास बैठी। सारम रुको, ये लेट जाए, इसके पीछे पीछे फिर रही थी। साउद नफ्से इनको देख रहा था, मगर इसकी परवाह नहीं थी। जानिश प्लीज, और सब कुछ रहे हैं प्लीज, सारम ने गुस्से से कहा। सादम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे घर वाले मीर की जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, और वो लड़का भी ठीक नहीं है। ये कहते साथ ही रो पड़ी। सारम तो खिड़ गया। देखो जायका, तुम मेरी बात सुनो। जिससे पहले वो पानी वाली पूरी करता, किसी ने इसके कंधे से पहलू जा मारे। साथ ही कर रही थी सब में इसका एंड हो गया था। तुम मेरे और सारम के दरमियान मत आओगी। वो अपना रोना बोलकर इतनी बेख्तियारी और सारम इस पर इंतजार की को देख कर रह गया। मेरे और सारम के दरमियान हाँ, तुम्हारी बहुत भी कैसे हुई ये कहने की। हाँ, एक और बात, तुम तो अपने ऐसे छोटे से दिमाग में बैठा हो, अगर तुमने शादी नहीं करनी जहाँ तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं, तो तुम हम बात के लिए जहाँ, मगर तुम जो बकवास कर रही हो ना, सॉरी, नहीं हो सकता। सोफा कब हंसने चल रहा था, इस लड़की का मुंह तोड़ दे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है वो, तो हम तुम्हारे एड्रेस से घर लेते हैं। अम्मार को मामला हल हुआ आया तो वो भी सो गई, जबकि जानशिया को अपना ही तहसील है। हाथ से जाता हुआ नजर आया तो दो खून का घूंट पीकर रह गई। नहीं, शुक्र है तुम दोनों का घर, मगर इससे मोहम्मद खराब हो जाएगा। और कहते साथ ही वो चल पड़ी, और सोहा एक नज़र शाम को देखकर कहते चल पड़ी। शाम को लगा वो फिर से नाराज हो गई है। सोहा यार प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो इसके पीछे पीछे जा रहा था कि एकदम से बेटी और शाम को भी रुकना पड़ा, और दोनों तरह टकराए। मैं नहीं नाराज तुमसे, वो कहते साथ ही मुस्कुरा दी। और शाम ने भी शुक्र किया, वरना और 2-3 दिन इसे ऐसे ही। आज तुम वाकई मेरी शेरनी लग रही थी। वो समोसे को बाइट